السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا پھرتا ہے قاری، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل خود قریب آ جائے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حامد پیا، وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، منزل کی تلاش میں انسان در بدر پھرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے قرب الہی بھی حاصل ہو، انسانیت کی محبت بھی حاصل ہو اور دلوں سے نفرت نکل جائے، اور اسی ہی کشمکش میں انسان بڑے سے بڑے وظیفے کی تلاش میں نکلتا ہے اور وظیفہ پڑھتا ہے اور جناب علی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے میں دنیا کے اندر سرخرو ہو کر چلوں اور مجھے عزت ملے اور قرب الہی حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں عصر کی نماز کے بعد نہر کے کنارے پہ بیٹھ کر وظیفہ پڑھتا تھا اور آٹے کی گولیاں بنا کر لے جاتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی مخلوق جو دریائی ہے، اس کو مچھلیوں کو جناب علی کے میں وہ گولیاں بھی ڈالتا تھا اور وظیفہ بھی پڑھتا تھا۔ بڑی بات تھی، بڑی دل جو ہے بڑا کرتا تھا کہ جناب علی کے کوئی نہ کوئی کام کر دوں۔ کبھی جنگل میں جا کر بیٹھ کے پڑھتا تھا، کبھی نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ یہ ابتدائی مشقیں تھی ہماری کہ وظائف کی دنیا کے اندر ہم نے جب قدم رکھا تو یہ ہم نے بہت سارے وظیفے پڑھے، اور یہ ایک وظیفے کی داستان آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ میں جناب علی یہ ہے کہ گولیاں بھی ڈال رہا تھا اور یا عزیز و یا رحمان زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ یا عزیز و یا رحمان، یا عزیز و یا رحمان میں پڑھ رہا تھا۔ مرد حضرات غور سے سنیں میری بات، جو دل میں محبت رکھتے ہیں، جو عزت چاہتے ہیں کہ دنیا میں میری عزت ہو اور میں وظائف کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے قرب تیرا چاہیے اور تیری جو محبت چاہیے اور تیری مخلوق کی محبت چاہیے، تو میں دریا کے کنارے گولیاں بھی ڈالتا رہا اور رب سے ذہن میں یہی تھا کہ یا اللہ میں خضر علیہ السلام کی مخلوق کو یہ تھوڑا سا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، یا اللہ اسے قبول و مقبول فرما۔ اور وظیفہ پڑھ رہا تھا یا عزیز و یا رحمان۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، بڑے قیمتی نام ہے، اور میں اسے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے 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 گولیے جناب ڈالتا رہا، پڑھتے پڑھتے یہ ڈالتا رہا، اور جناب علی ایک آواز آئی میرے پاس سے، کوئی گزرنے والے نے ایک آواز لگائی، کوئی چیز نظر نہیں مجھے آئی، اور وہ جناب علی کیا وہ میرے پاس سے پڑھتا ہوا گزرا، یا عزیز و یا رحمان استغفر اللہ۔ میں بڑا حیران ہوا، وظیفہ تو میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے استغفر اللہ بیچ میں ملا دیا۔ اور پھر مجھے انودگی سی آئی اور میں بھی یا رحمان یا رحمان یا عزیز و یا رحمان استغفر اللہ میری بھی زبان سے جاری ہو گیا۔ اور جناب علی یہ ہے کہ میں اسے پڑھتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے وظائف میں کوئی کمی ہو، یا مجھے ہدایت دی گئی ہو، یا مجھے غیبانہ طور پر رب نے کسی رجال الغیب کو بھیجا ہو کہ جناب علی کہ وہ جو ہے کہ میرا جو ہے سبق صحیح کر دے، تو وہ ہو سکتا ہے، وہ رجال الغیب ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق جو غیبی مخلوق ہے، جو جس طرح جنوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس طرح رجال الغیب کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو مجھے وہ وظیفہ جو ملا، وہ میں نے 21 دن آٹے کے پیڑے بنائے، بڑے بڑے بنا لیے، مچھلیوں کے لیے آٹے کے بڑے بڑے پیڑے 21 پیڑے بنائے، اور جناب علی یہ ہے کہ 21 دن عصر کی نماز کے بعد میں نے نہر کے کنارے جا کر بیٹھ جانا، اور جناب علی میں نے جناب وظیفہ پڑھنا، یا عزیز و یا رحمان استغفر اللہ۔ یہ پڑھتا رہا 21 پیڑے جو ہے مچھلیوں کو ڈالتا رہا 21 دن لگاتار میں نے پڑھا، تو مجھ میں تبدیلیاں آ گئی، محبت آ گئی، انسانیت کی محبت آ گئی، اور پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کی مخلوق جو دکھ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس کو فیض دیا جائے،
اسے وظائف دیے جائیں، اور میں نے وظیفے بانٹنے شروع کر دیے۔ زندگی کا ایک حصہ، آدھا حصہ، آدھے سے بھی زیادہ حصہ، آج میں 65 سال کا ہوں اور آج تک میں وظیفے بانٹ رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو شجرہ آ رہا ہے، اور اس کے اندر جناب علی میں چشتی نظامی سلسلے کا خلیفہ مجاز بن گیا۔ پیر صاحب نے مجھے خلافت دی، اور خلافت دے کر مجھے خلیفہ مجاز بنا دیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے قریب ہو، میرے دائیں بازو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، اور آپ جناب علی یہ ہے کہ وظیفے بانٹیں، دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ آج 65 سال میری عمر ہو گئی ہے، اور میں آج تک وظیفے بانٹتا آ رہا ہوں۔ اور اگر آپ بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وظیفے بانٹیں۔ وظیفے نہیں بانٹ سکتے تو آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، یہ بھی بانٹنا ہی ہے۔ اگر آپ وظیفوں کو بانٹیں گے تو لوگ جو قرآن پڑھیں گے، اللہ کا نام پڑھیں گے، تو اس کی نیکیاں ہی نیکیاں نکل جائیں گی۔ دیکھیں ردی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گناہوں کی لسٹیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، ان کو لسٹوں کو کم کریں، اور آپ جناب علی نیکیوں کے کام کریں، اور آپ وظائف پڑھیں، وظائف تقسیم کریں، اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں، اور صدقہ خیرات کریں، غریب غربا کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے تو وہ دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کو بانٹ دیں، روزانہ بانٹیں، اللہ کو قرضہ دیں۔ اللہ کو قرضہ دیں گے، یہ قرضہ اللہ دگنا چگنا کر کر آپ کو واپس دنیا میں بھی کرے گا، اور آخرت میں بھی۔ یہ صدقہ جو ہے وہ یوم حساب والے دن آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، فرشتے حساب کو نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ تو وظائف کی دنیا کے اندر وظیفوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب کے اوپر وظیفوں کی بھرمار کی ہوئی ہے، اور ہر مشکل پریشانی کا حل اور بیماری کا حل آپ جناب علی وظیفہ QHP TV چینل کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ والے حضرات QHP TV لکھیں گے یوٹیوب کے اوپر تو ہمارا چینل کھل جائے گا۔ آپ جناب علی وہاں دیکھ کر نیچے حاشیے لکھے ہوئے اپنی مقصد کا وظیفہ اٹھائیں، جناب علی اٹھا کر ویڈیو سنیں، اور ویڈیو سن کر آپ اچھی لگے اور ضرورت مند کو ضرورت ہو تو واٹس ایپ کے اوپر اسے شیئر کر دیں، اور وظیفہ خود بھی پڑھیں، اور انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو بھی وظیفے پڑھائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور و ضرور میرے ساتھ قدم بہ قدم جوڑ کر چلیں گے۔ آؤ مل کر انسانیت کی خدمت کریں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ثواب دارین ہے، اور جناب علی اللہ بھی خوش ہوگا اور دنیا بھی خوش ہوگی۔ آؤ مل کر ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد نہ امت آئے گی نہ نبی آئے گا۔ تو ہم نے آپس میں مل کر بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہی ہے، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کے ساتھی بھی بننا ہے، اور ایک دوسرے کے مشکلوں کے حل کے لیے وظائف بھی بتا دیں۔ شرکیہ کلام سے ہمارا مقصد جو ہے انسانیت، مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے، اور قرآنی وظائف بتانا ہے، اللہ کے صفاتی نام بتانا ہے۔ آؤ مل کر پڑھیں، اللہ کو پڑھیں، اللہ کے آگے رکوع کریں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ پاک کارساز ہے۔ اللہ جو دل میں ارادہ رکھ کے رب سے مانگو گے، رب آپ کو دے دے گا، لیکن محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سجدے میں بیٹھ جا کر رب سے گڑ گڑا کر مانگے، رب انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، آج کا وظیفہ جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے، خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہے، صدقہ گھر سے ہی باہر دروازے پہ کھڑے ہو کر تقسیم کر دیں، اور مسلح کے اوپر بیٹھ کر خود بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔